جی آواز آ رہی ہے؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا آواز اور بورڈ. آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا، پھر ہم لوگ آج کی جو کلاس ہے اسے شروع کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو آج ہم لوگ ایک اردو کے بہت ہی مشہور شاعر اور کہہ سکتے ہیں قصیدے میں جو 14 کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ آتے ہیں ذوق. تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے شیخ محمد ابراہیم ذوق کے حوالے سے، اور ایگزام میں جو ہے وہ یہ پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ ان کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے الگ الگ ادبی خدمات پہ بات کریں گے. جیسے ان کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم، شیخ محمد ابراہیم ان کا نام، اور تخلص ان کا ذوق. تخلص ان کا ذوق. اور یہ ذوق کس کی نسبت سے رکھا تھا؟ ان کے استاد تھے شوق، تو اسی کی نسبت سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا تخلص کیا رکھا؟ شوق. حالانکہ ان کے استاد کی جو فہرست ہے وہ کافی طویل ہے. ان کی اگر ہم بات کریں ابتدائی استاد کی، ابتدائی استاد تو وہ تھے حافظ غلام رسول خان. یہ ان کے ابتدائی استاد تھے. اس کے بعد ان سے جو ہے وہ ان کا تعلق ختم ہو گیا حافظ غلام رسول خان سے. اس کے بعد انہوں نے شاگردی اختیار کی، کس کی؟ شاہ نصیر کی. شاہ نصیر سے انہوں نے جو ہے وہ اصلاح لینی شروع کری. لیکن شاہ نصیر سے ان کے کیا ہو گئے؟ کچھ جھگڑے ہو گئے، یا کسی وجہ سے یا کسی بات پر جو ہے وہ ان کا کیا ہو گیا؟ اختلافات ہو گیا. تو اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے تیسرے استاد کو جو ہے وہ اپنا بنایا، اور جن کا نام تھا شوق. شوق. تو اس طرح سے ان کے جو ہے وہ 3 استاد ہوئے، حافظ غلام رسول، شاہ نصیر اور شوق. اگر بات کریں ان کی ولادت کی یا ان کی پیدائش کی، تو اس میں جو ہے وہ بعض لوگوں میں کیا اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ان کی پیدائش 1786 میں ہوئی، کوئی کہتا ہے 1787 میں ہوئی، کوئی کہتا ہے 1788 میں ہوئی، اور کوئی کہتا ہے 1789 میں ہوئی. اس طرح کی جو ہے وہ اس میں اختلافات ہیں. لیکن 1788 اور 1789 یہ اہم ہے، اور یہ کس نے بتایا ہے؟ محمد حسین آزاد نے. محمد حسین آزاد نے. اور زیادہ تر ان دونوں میں سے بھی کون سا والا ہے؟ نیچے والا 1789، کیونکہ محمد حسین آزاد نے ہی کلیات ذوق کو مرتب کیا ہے. کلیات ذوق کو کیا ہے؟ مرتب کیا ہے. کیوں کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں گا. تو 1789 میں ہی کیا ہوئی ہے؟ ذوق کی پیدائش ہوئی ہے. کہاں پر ہوئی ہے؟ دہلی میں ہوئی ہے. دہلی میں 1789 1789 میں ذوق کی پیدائش ہوئی ہے. اور اگر ہم بات کریں وفات کی، تو وفات بھی کب ہوئی ہے؟ 1854 میں. 1854 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور کہاں پر؟ دہلی میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جو کبھی دہلی کو خیر آباد نہیں کہہ کر گیا. خیر آباد نہیں کہہ کر گیا. تو آنسر ہو جائے گا شیخ ابراہیم ذوق. کبھی بھی یہ دہلی سے باہر نہیں گئے، چاہے دلی کتنی اجڑی، چاہے دلی پہ کتنا ہی کیوں نہ آیا ہو، لیکن یہ جو ہے وہ کبھی بھی دہلی سے باہر نہیں گئے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بات کریں ان کے والد محترم کی، ان کے والد کا نام تھا شیخ محمد رمضان. شیخ محمد رمضان یہ ان کے والد محترم کا نام تھا. اور ان کا کیا پیشہ تھا؟ یہ ایک سپاہی تھے. کیا تھے؟ یہ ایک سپاہی تھے. اور ان کے والد بھی چاہتے تھے کہ ذوق جو ہے وہ کیا بنے؟ سپاہی بنے یا فوج میں جائیں. لیکن ان کا من کہاں تھا؟ شعر و شاعری میں تھا ابتدا سے ہی. تو شیخ ابراہیم ذوق کا جو تعلق ہے وہ شروع سے ہی کس میں تھا؟ شعر و شاعری میں. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ان کو علم موسیقی اور علم نجوم، ان دونوں میں جو ہے وہ بہت مہارت حاصل تھی. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے علم موسیقی یعنی کہ موسیقی کا جنک یا موسیقی کی کتاب یا موسیقی کا پتامہ کس وید کو مانا جاتا ہے؟ کس وید کو مانا جاتا ہے؟ یا کہہ سکتے ہیں سنگیت کا جنک کون سے وید کو مانا جاتا ہے؟ سنگیت کا جنک کس وید کو مانا جاتا ہے؟ بالکل شان خاتون نے صحیح بتایا، سام وید. ٹھیک ہے. اور کرنٹ افیئرس میں یہ سوال آ سکتا ہے آپ لوگوں سے کہ ورتمان میں آسکر انڈیا کے کس گانے کو ملا ہے یا کون سے سانگ کو ملا ہے؟ کرنٹ افیئرس میں آ سکتا ہے یہ والا سوال. آسکر انڈیا کے کس سانگ کو ملا ہے؟ بتائیے، کسی بچے کو پتا ہے یہ والا سوال؟ اگر نہیں پتا تو این لکھ دیجیے گا، گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو تھوڑی سی محنت. ہاں ساؤتھ کا سانگ ہے. آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی، کون سی تھی؟ نام تو مجھے بھی یاد نہیں آ رہا اس کا. ناٹو ناٹو. ناٹو ناٹو یہ گانے کا نام ہے. اور اسے ہی سب سے پہلے کیا ملا ہے؟ گانے کی فہرست میں سب سے پہلا آسکر انڈیا میں ملا ہے ناٹو ناٹو. فلم کا نام ہے آر آر آر. یہ نام ہے آر آر آر. تو یہ کچھ کرنٹ افیئرس کے سوال جو ہے وہ آپ سے اس طریقے سے پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ غزل بھی کہی ہے اور قصیدہ بھی کہا ہے. غزل بھی کہی ہے اور قصیدہ بھی کہا ہے. غزل کی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے،
لیکن قصیدہ اہم ہے کیونکہ سودا کے بعد اگر قصیدہ میں کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ ذوق کا ہی آتا ہے. لیکن بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اگر 1857 کا غدر نہ ہوتا، کیا نہیں ہوتا، 1857 کا غدر نہ ہوتا تو ذوق کا جو ادب ہے یا ذوق کا جو کلام ہے اگر وہ دستیاب ہو جاتا، اگر وہ دستیاب ہو جاتا تو ذوق سودا سے آگے نکل جاتا ہے، تو ذوق سودا سے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے 1857 میں یا 1857 کے غدر میں جو ذوق کے پورا کلام تھا یا ذوق کے جو کتنے بھی قصیدے تھے وہ سارے کیا ہو گئے تھے، جل گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس غدر میں ان کا جو پورا گھر تھا وہ پورا کا پورا کیا ہو گیا، جل گیا تھا. اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے جتنے بھی کلام تھا یا جتنے بھی انہوں نے قصیدے لکھے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، جل کے خاک ہو گئے. اور اسی لیے ان کا جو دیوان ہے یا ان کا جو کلیات ہے وہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا، ان کی وفات کے بعد شائع ہوا، وفات کے بعد ان کا جو ہے وہ شائع ہوا. ٹھیک. اور بعض لوگ جو ہے وہ اس میں الگ الگ رائے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ان کے قصیدوں کی تعداد میں. وہ اسی لیے ہے، کیوں؟ کیونکہ کسی کو ان کی صحیح چیز یا صحیح قصیدے کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے. اگر ہم بات کریں شمس الرحمان فاروقی کی، کس کی؟ شمس الرحمان فاروقی کی، تو انہوں نے جو قصیدے کی تعداد بتائی ہے ذوق کی وہ کتنی بتائی ہے؟ وہ بتائی ہے محض 30. قصیدوں کی جو تعداد بتائی ہے وہ کتنی بتائی ہے؟ محض 30. یعنی کہ ذوق نے جو قصیدے لکھے ہیں وہ محض 30 قصیدے لکھے ہیں، جو اپنے آپ میں کیا لگتا ہے، بہت نامناسب سا لگتا ہے کہ اتنا بڑا شاعر ہونے کے باوجود بھی وہ محض جو ہے وہ 30 ہی قصیدے لکھ پایا. ٹھیک، 30 ہی قصیدے لکھ پایا. لیکن یہ ہے کہ 1857 کے جو غدر میں ان کے گھر میں جتنی بھی آگ لگ گئی تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا دستیاب نہیں ہو پایا. لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے جو ہے وہ 30 میں ہی ہے. جیسے شمس الرحمان فاروقی کے علاوہ بھی ایک اور ہے ڈاکٹر سرسا محمد سلیمان. ڈاکٹر سرسا محمد سلیمان، انہوں نے بھی ذوق کے جو قصیدے ہیں ان کی جو تعداد ہے 30 ہی بتائی ہے. کتنی بتائی ہے؟ 30 ہی بتائی ہے. اور ان 30 میں جو ہے وہ زیادہ تر، ان 30 میں جو ہے وہ زیادہ تر وہ کس کی مداح میں لکھے ہیں؟ زیادہ تر لکھے ہیں وہ دربار کے تعلق سے. اور دربار میں بھی کس کی مداح میں؟ زیادہ تر بہادر شاہ ظفر کی مداح میں. بہادر شاہ ظفر کی مداح میں جو ہے انہوں نے زیادہ تر قصیدے لکھے ہیں. ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً ان 30 قصیدے میں بہادر شاہ ظفر کی مداح میں تقریباً 15 قصیدے لکھے ہیں. تقریباً 15 قصیدے جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی مداح میں لکھے ہیں، جس میں جو سب سے اہم مانا جاتا ہے میں آپ کو لکھوا چکا ہوں اور وہ ہے زہ نشاط، زہ نشاط اگر، زہ نشاط اگر کیجیے، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامہ سے تحریر نغمائے جائے سریر. آیا ہو خامہ، آیا ہو خامہ سے تحریر، آیا ہو خامہ سے تحریر نغمائے، نغمائے جائے سریر، سواد سے ہے جائے سریر. یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کہ بہادر شاہ ظفر ایک بار کیا ہو گئے تھے، بیمار پڑ گئے تھے. تو اسی پہ ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس والے قصیدے کو شفائے قصیدہ بھی کہتے ہیں. شفائے قصیدہ کیوں؟ کیونکہ اسی قصیدے کو جب انہوں نے بیماری کے اٹھنے کے بعد جب پہلی بار دربار میں آئے تھے تو یہی والا قصیدہ جو ہے وہ ذوق نے پیش کیا تھا، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر. یہاں پہ ایگزام میں اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ذوق کا دربار میں جانا کیسے مناسب ہوا یا کیسے پوسیبل ہوا. تو اس میں ان کے ایک دوست کا نام آتا ہے جن کا نام آتا ہے میر قاسم حسین. میر قاسم حسین کے ذریعے سے ذوق جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر تک پہنچے یا بہادر شاہ ظفر کے دربار میں پہنچے. اور تب ذوق کی عمر کتنی تھی؟ محض 19 برس، محض 19 برس. اور ان کی حیاتی یا ان کی مقبولیت کیسے ہوئی؟ جب یہ 18 برس کے تھے، جب یہ 18 برس کے تھے تب انہوں نے ایک قصیدہ لکھا جو 18 زبانوں پر کیا تھا؟ مشتمل تھا. کیا تھا؟ 18 زبانوں پر مشتمل تھا. اور اسی لیے ان کو ایک قصیدہ 18 زبانوں میں لکھنے کی وجہ سے انہیں کیا ان کا خطاب ملا؟ خاقانی کا خطاب ملا. یعنی کہ خاقانی ہند کا خطاب ملا. خاقانی ہند کا کوئی دوسرا نام بتا سکتا ہے؟ اس لقب کا دوسرا نام کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ خاقانی ہند کا دوسرا نام بتا سکتا ہے کوئی؟ اگر نہیں پتا تو ان لکھ سکتا ہے، کوئی گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے. نہیں لکھ لینا تو پھر ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا سلطان شورا. ٹھیک ہے، خاقانی ہند کا دوسرا نام ہے سلطان شورا. اور یہ 18 زبانوں میں لکھا گیا تھا. اور یہ کتاب کس نے دیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا. اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا. تو آپ کو پتا ہے اکبر شاہ ثانی کے بعد ہی دربار میں کون آیا؟ دربار میں آیا بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر کہا جاتا ہے کہ ذوق کے 3 شاگردوں نے ان کی زندگی بنائی ہے. ایک پہلے ہوئے ہیں بہادر شاہ ظفر، دوسرے ہوئے ہیں محمد حسین آزاد، اور تیسرے ہوئے ہیں داغ دہلوی.
یہ تین شاگرد جو ہے وہ ذوق کے بہت اہم ہیں. کیسے؟ ذوق کی زندگی کو کس نے سنوارا؟ بہادر شاہ ظفر نے، اپنے دربار میں وابستہ کر کے. دربار سے وابستہ کر کے اس لیے رکھا کہ ان کی جو زندگی ہے وہ خوبصورت سے گزر جائے. اور جس وقت بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی ہوئی یا انہیں تاج پر تخت نشین کیا گیا تو ان کی مدح میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا جس کا پہلا مصرع اولا ہے آج جو یوں خوش ہے آج جو یوں خوش نما نور سحر ہے آج جو یوں خوش نما نور سحر رنگ شفق. یہ اس کا پہلا مصرع اولا ہے جب بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے اور ذوق نے یہ پڑھا. اور اسی قصیدے پر ذوق کو کیا ملا؟ ملک الشعراء کا خطاب ملا. اور وہ کس نے دیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا. محمد حسین آزاد نے ان کے کلیات کو مرتب کیا اور داغ دہلوی نے جو ذوق کی ترتیب تھی یا ذوق کی جو خصوصیت تھی اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. اسی لیے ذوق کے ان تین شاگردوں کا نام سر فہرست رہتا ہے: بہادر شاہ ظفر، محمد حسین آزاد اور داغ دہلوی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بات اور لکھ لیجیے گا انہی کے تعلق سے ہی، شیخ ابراہیم ذوق کے حوالے سے ہی، کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا آخری قصیدہ جو ہے وہ کب لکھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا آخری قصیدہ لکھا تھا تقریباً 1854 میں، 1854 میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا آخری قصیدہ لکھا تھا. اور یہ قصیدہ کس موقع پر تھا؟ یہ قصیدہ تھا عید الضحیٰ کے موقع پر، عید الضحیٰ یعنی کہ بقرعید کے موقع پر انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا. اور اس قصیدے پر جب انہوں نے یہ لکھا تھا تو انہیں جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے کیا دیا تھا؟ تحفے دیے تھے. اور تحفے میں کیا دیا تھا؟ انگوٹھی دی تھی اور جاگیر دی تھی. انگوٹھی اور جاگیر اور 4 سپاہی دیے تھے، اور 4 جو ہے وہ سپاہی دیے تھے بہادر شاہ ظفر نے. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں اکثر جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے. اور 1854 میں جو ہے وہ ان کی کیا ہو گئی تھی؟ وفات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کو ذوق کو جو ہے وہ خان بہادر کا خطاب بھی ملا تھا. اور جب 1854 میں ذوق کی وفات ہو گئی تب بہادر شاہ ظفر کے کیا بنے؟ استاد کون بنے؟ غالب بنے. اور دھیان رکھنا، اردو ادب میں غالب کی جو ادبی چشمک رہی ہے یا ذوق کی جو ادبی چشمک رہی ہے وہ غالب کے ساتھ رہی ہے، اور بہت خطرناک اور بہت اعلیٰ درجے کی ادبی چشمک رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیسے رہی ہے؟ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے. آپ نے نام سنا ہوگا دلی میں بلی ماران سنا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ بلی ماران دلی 6 کی سب سے مشہور جگہ ہے بلی ماران. ہاں، شان خاتون کہہ رہی ہے. تو بلی ماران جو ہے وہ غالب کا گھر تھا. تو وہیں پر گلیاں جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، بہت تنگ گلیاں، اور تنگ گلیوں میں چائے کی دکان اکثر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے. تو وہیں پر ذوق جو ہے وہ ایک بار، کیونکہ ذوق جو وہ کون تھے؟ شاہی دربار سے وابستہ تھے یا شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے تھے. تو ذوق جو ہے اپنی شاہی پالکی سے ایک طرف کو جا رہے تھے، تو وہیں پر جو ہے وہ غالب بیٹھے ہوئے تھے. تو غالب نے جو ہے وہاں پر ذوق پر طنز کسا. طنز کیسا کہا؟ ایک شعر کہا، اور شعر وہ اس طرح سے ہے: بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا. بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا، یعنی کہ ذوق کے حوالے سے کہا تھا غالب نے، بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا وغیرہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو یعنی کہ اس بات کو لے کر غالب کو کیا ہوا؟ غالب نے اس پہ طنز کسا ذوق پر. ذوق کو یہ بات بری لگی اور ذوق نے اپنے شاگرد یا اس وقت کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے جا کے کیا کر دی؟ اس کی شکایت کر دی. تو ذوق کے کہنے پر بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنے دربار میں کیا کیا؟ طلب کیا اور پوچھا کہ آپ نے ہمارے استاد کی توہین کی ہے، آپ نے ہمارے استاد کی جو ہے وہ بے عزتی کی. غالب نے کہا نہیں، میں نے نہیں کی. میں نے تو اپنی غزل کا پہلا مصرع اول جو ہے وہ یہ پڑھا تھا: بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا وغیرہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو اس پر ذوق کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، جب غزل کا پہلا مصرع یا مطلع اتنا خوبصورت ہے تو غزل کتنی خوبصورت ہوگی، کیوں نہ پوری غزل کو سنا جائے. اب غالب جو ہے وہ بڑا تیز دماغ شاعر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ غالب کیسا شاعر تھا؟ فی البدی شاعر صرف غالب ہی ہے پورے اردو ادب میں، ایسا مانا جاتا ہے. فی البدی کسے کہتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو سچویشن یا اکارڈنگ ٹو کنڈیشن. کیسی بھی کنڈیشن میں آپ اس سے شعر کہلوا لو، وہ شعر کہنے پہ کیا ہوتا ہے؟ قادر ہوتا ہے. تو یہی بات ہوئی ذوق کے وہ غالب کے ساتھ. اب انہوں نے تو ذوق پہ طنز کسا تھا، اب یہاں غزل کیسے آ جائے؟ تو تب وہیں پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے پوری غزل کہہ دی، جس میں ایک شعر جو بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، جسے شاہ بیت کہتے ہیں. اور اس میں ہے یہ والا: رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھیں سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے. آپ لوگوں نے سنی ہوگی، پوری غزل بہت طویل ہے، لیکن اس کا جو شاہ بیت ہے وہ اسی کو مانا جاتا ہے: رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھیں سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے. تو یہ پوری ایک غزل ہے، وہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ جو ہے وہ کہہ دی. تو یہ غالب کی اپنی ایک ہنر تھا، اپنا ایک فن تھا. ذوق جو ہے وہ درباروں کا شاعر تھا، اور غالب جو ہے وہ سڑکوں کا شاعر تھا، ایسا کہا جاتا ہے.
اسی لیے جو ہے وہ اس کو مقبولیت جو ہے وہ بعد میں ملی. ان دونوں میں کافی ادبی چشمک رہی ہے، ذوق میں بھی اور غالب میں بھی. ایک بار کی بات ہے، وقت تھا 1852 کے آس پاس کا وقت تھا، ٹھیک ہے. تو غالب نے جو ہے وہ ایک شعر لکھا، اور وہ شعر تھا اس طرح سے: ذوق پہ تن کسنے کے لیے ہم سخن ہم سخن فہم ہم سخن فہم ہے غالب، ہم سخن فہم ہے غالب کے طرف دار نہیں، کے طرف دار نہیں، ہم سخن فہم ہے غالب کے طرف دار نہیں. تو اس پر ذوق نے ایک جواب دیا، نہیں سوری، ہاں اس کا ایک اور ہے، مصرع ثانی بھی ہے: ہم سخن فہم ہے غالب کی طرف دار نہیں، دیکھیں دیکھیں کہہ دے دیکھیں کہہ دے کوئی دیکھیں کہہ دے کوئی اس صحرے سے بڑھ کر صحرا، اس صحرے سے بڑھ کر صحرا. تو یہ ذوق پر انہوں نے ایک الگ طریقے کا طنز کسا. دوبارہ سے ہی: ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں، دیکھیں کہہ دے کوئی اس صحرے سے بڑھ کر صحرا. تو اسی کا جواب دیا ذوق نے اس طرح سے: جن کو دعوائے جن کو دعوائے سخن ہو جن کو دعوائے سخن ہو یا یہ سنا دو ان کو جن کو دعوائے سخن ہو یہ سنا دو ان کو جن کو دعوائے سخن ہو یہ سنا دو ان کو، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا، دیکھو اس طرح دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا. یعنی کہ یہ ان کی ایک ادبی چشمک کا کیا ہے، ایک نمونہ ہے. تو ذوق میں اور غالب میں اکثر کیا رہی ہے، دونوں میں ہی بہت ادبی چشمک رہی ہے. اس کے بعد دلی کے حالات بد سے بدتر ہونے لگے، اور غالب جو ہے وہ دہلی کو خیر آباد کہہ کہاں چلے گئے، لکھنؤ چلے گئے. لیکن دہلی میں ذوق جو ہے وہ تا عمر تک رہے، اسی لیے ان کا شعر بہت مشہور ہے اور بہت مقبول بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور میرا فیوریٹ ہے، ون آف دا فیوریٹ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ: گرچہ ہے ملک دکن میں گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، گرچہ ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر دلی کی گلیاں چھوڑ کر. اور آپ لوگ بھی جو ہے اپنا گھر چھوڑ کے دلی آنا چاہتے ہیں. دلی ہے ہی اتنے خوبصورت، دلی میں روزانہ اتنے لوگ آتے ہیں، پھر بھی دلی جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کر لیتی ہے، ایبزورو کر لیتی ہے ان سبھی آنے والوں کو. بہار سے، یو پی سے، مطلب آل دا ورلڈ سے کم دہلی، یعنی کہ بہت سارے لوگ دہلی میں آتے ہیں. سب سے زیادہ لوگ باہر کے دہلی میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دل ہے دلی والوں کا. دل جس کا جتنا بڑا ہوگا لوگ اس میں ہی سما جاتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے تو ہمارے دل میں جگہ ہے، بس آپ آ جائیے، باقی ہم مینٹین کر لیں گے، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، ہم اوپر سو جائیں گے، آپ نیچے سو جانا، یا آپ نیچے سو جانا، ہم اوپر سو جائیں گے، اس طریقے سے. تو دلی جو ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ شہر ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ہندوستان میں سے اگر کوئی شہر چننا ہو تو میں دلی کو جو ہے وہ بلا شبہ چن لوں گا. اور اس لیے مجھے دلی بہت پسند ہے شروع سے ہی، جب میں 12ویں کلاس میں تھا تبھی سے ہی. یہاں کی آب و ہوا میں، یہاں کے کلچر میں، یہاں کی سوسائٹی میں ایک الگ طرح کا کیا ہے، آپٹیمس ہے، یعنی کہ ایک آدرش واد ہے یہاں کی آب و ہوا میں. بس وہ کب آپ کو فیل ہوتا ہے، وہ فیل آپ کو تب ہوگا جب آپ لوگ لائف میں جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ورنہ جاب آپ بہار میں کر لیجیے، یو پی میں کر لیجیے، کرناٹکا میں کر لیجیے، تلنگانہ میں کر لیجیے، جموں کشمیر میں کر لیجیے، گجرات میں کر لیجیے. ٹھیک ہے، گئے تھے بیٹا لکھنؤ گئے تھے، پھر واپس آ گئے تھے کچھ دن بعد. لکھنؤ گئے تھے جب ہم دبستان پڑھتے ہیں تب بتاؤں گا، تب گئے تھے. کلکتہ بھی گئے تھے پینشن کی غرض سے. لکھنؤ میں تو میر انیس سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، گئے ہیں وہ، لیکن ذوق جو ہے وہ کبھی گئے نہیں، اور وہ ذوق جو ہے ہمیشہ یہیں پر ہے. اور یہ والا شعر: گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر، یہ ان کا جو ہے وہ ون آف دا فیوریٹ کہہ سکتے ہیں شعر تھا. اور یہ جو ہے انہوں نے ایک حیدرآباد کے نواب تھے، انہوں نے ان کو بلایا تھا، اس کے جواب میں یہ شعر لکھا تھا. اور جو حیدرآباد کے نواب تھے ان کا نام تھا مہاراجا چندو لال، مہاراجا چندو لال شادہ، مہاراجا چندو لال شادہ. تو ان کے جواب میں انہوں نے یہ شعر لکھ کے بھیجا. اب جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ دلی کو کب خیر آباد کہیں گے، تو میں یہی والا شعر سنا دیتا ہوں: گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر. تو اس لیے مجھ سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آپ دلی کو چھوڑ کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ کو دلی کیوں پسند ہے. تو یہی وجہ ہے دلی کی پسند ہونے کی. آپ کو رات کو 3 بجے کھانا چاہیے، آپ کو مل جائے گا آرام سے. آپ کو صبح 4 بجے آپ کو کار چاہیے، آپ کو مل جائے گی. آپ کو رات کو 12 بجے بس سے جانا ہے، آپ کو بس مل جائے گی. آپ کو جو ہے وہ بھری دوپہری ہو رہی ہو، 1 بج رہا ہو، آپ کو ٹرین میں جانا ہے، آپ کو ٹرین مل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی رات کو بیمار ہو گیا، آپ کے نیئر بائی آٹومیٹکلی کیا آ جائے گی، ایمبولینس آ جائے گی. ٹھیک، تو یعنی کہ جو چیز انسان کو فیسلٹی چاہیے وہ ساری چیزیں انسان کو دہلی میں آٹومیٹکلی اویلیبل ہو جاتی ہیں. ٹھیک،
وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ ساری کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے نیئر بائی رہیں، اور جتنی کنیکٹیوٹی آپ کی نیئر بائی رہے گی اتنا آپ کا جو لائف شیڈیول ہے، یہ جو آپ کا لائف کو جینے کا طریقہ ہے وہ اتنا اسموتھ ہو جائے گا۔ ابھی مان کے چلو دو ہے وہ 15 قصیدے لکھے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں، بہادر شاہ ظفر کے مدح میں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہزادہ جہانگیر، شہزادہ جہانگیر، شہزادہ جہانگیر کی مدح میں بھی لکھے، اور شہزادہ سلیم کی مدح میں بھی انہوں نے قصیدے لکھے، اور اسٹار بنا کے لکھے نا ڈبل، انہوں نے ایک ہی قصیدہ لکھا ہے، ایک ہی قصیدہ لکھا ہے مذہبی، یا مذہبی نہ کہہ سکیں، آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی لکھا ہے بزرگ کی مدح میں، بزرگ کی مدح میں۔ اور وہ کس کی، وہ بزرگ کون تھے؟ سید عاشق نہال چشتی، سید عاشق نہال چشتی، یہ ایک قصیدہ ہے جو ان کا بزرگان دین کی مدح میں ہے یا مذہبی قصیدہ ہے، سید عاشق علی نہال کی مدح میں، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یہاں تک؟ یہاں تک کسی کو کوئی دقت، کوئی پریشانی کہ جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کوئی ایسی بات؟ ٹھیک ہے، گڈ، چلیں۔ اس کے بعد ان کے متعلق کچھ اقوال لکھ لیتے ہیں، اقوال جو ان کے تعلق سے کہیں، جیسے ان کے شاگرد ہیں محمد حسین آزاد، انہوں نے کہا ہے اردو نظم کا خاتمہ، اردو نظم کا خاتمہ ذوق پر ہوا، اردو نظم کا خاتمہ ذوق پر ہوا، اردو نظم کا خاتمہ ذوق پر ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا امداد امام عصر کا، امداد امام عصر کا قول ہے مرزا رفیع سودا کے بعد، مرزا سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں، قصیدہ گوئی میں ذوق کا نمبر آتا ہے، ذوق کا نمبر آتا ہے۔ مرزا سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں ذوق کا نمبر آتا ہے، مگر ان دونوں شاعروں میں، مگر ان دونوں شاعروں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے، پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے، مگر ان دونوں شاعروں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امداد امام عصر نے کہا ہے، امداد امام عصر نے کہا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک اور قول لکھ لیجیے گا محمد حسین آزاد کہیں پہاڑ اور ٹیلے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ سودا ہے اور ٹیلا ذوق ہے، ٹھیک۔ سودا جو ہے وہ ان سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، پہاڑ اور ٹیلے دونوں ہی ایک ہوتے ہیں۔ ٹیلے جو ہیں وہ پہاڑ سے ٹوٹ کے بنتے ہیں، پہاڑ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ فطری ہوتے ہیں، وہ فطری ہوتے ہیں، ٹھیک۔ دونوں ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد کا لکھ لیجیے گا، ایک اور قول ہے اور لاسٹ قول ہے یار محمد حسین آزاد کا، لکھ لیجیے گا کہ ذوق کا رنگ، ذوق کا رنگ، ذوق کا رنگ سانولا، ذوق کا رنگ سانولا تھا، ذوق کا رنگ سانولا تھا کیونکہ ان کے چہرے پر، ان کے چہرے پر 9 دفعہ، 9 دفعہ چیچک نکلی تھی، چیچک نکلی تھی۔ ذوق کا رنگ سانولا تھا کیونکہ ان کے چہرے پر 9 دفعہ چیچک نکلی تھی، اور یہ داغ، اور یہ داغ چاند پر داغ کی طرح لگتے تھے، اور یہ داغ ان کے چہرے پر چاند کی طرح لگتے تھے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جب چاند کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ خوبصورت نظر آتا ہے ان داغوں کی وجہ سے، تو ٹھیک اسی طرح سے جو ہے وہ ذوق کی تعریف کی ہے ان کے شاگرد محمد حسین آزاد نے، محمد حسین آزاد نے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ان کی ایک غزل بھی ایگزام میں اکثر پوچھی جاتی ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، اور وہ ہے، میں اس کا پہلا متن لکھوا رہا ہوں، لائی حیات، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی، اپنی خوشی نہ آئے، اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چلے، نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ ان کی ایک غزل ہے، اس کا یہ کیا ہے؟ پہلا ہی مصرع ہے، اول ہے، یہ کہہ سکتے ہیں مطلع ثانی ہے۔ ان کے جو قصیدے ہیں وہ میں آپ کو آلریڈی جو ہے پہلے لکھوا چکا ہوں، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے ذوق جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں یا اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں ذوق۔
کسی بچے کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، بلکہ آج کی کلاس بس اتنی ہی ہے۔